کوئی جشن عید میلاد النبی منا رہا ہے میرے دوستوں، کوئی جوس بانٹ رہا ہے، کوئی بریانی پکا کر کھلا رہا ہے، کوئی پانی بانٹ رہا ہے، کوئی ڈی جے لگا رہا ہے، کوئی میوزک لگا رہا ہے، کوئی گانے لگا رہا ہے۔ اتنے پر بس نہیں میرے دوستوں، مسلمان ہو کر ناچ گانے لگا کر اور اس میں ناچ بھی رہا۔ ارے ایسا ہو رہا کہ نہیں؟ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی وہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے وہ بھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا۔ ربیع الاول کی فضیلتوں کے متعلق بڑی لمبی تفصیل ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے اس مختصر سے وقت میں تمام مضمون کو گھیر سکوں۔ دعا کرے کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں لمبی برکت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ پاک نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے تو وہ نبی کے صدقے میں بنایا۔ اللہ پاک نے یہ چاند کو بنایا ہے تو نبی کے صدقے میں بنایا ہے۔ یہ سورج بنا ہے تو نبی کے صدقے میں اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ یہ ستارے بنے ہیں تو اللہ پاک نبی کے صدقے میں بنائے ہیں۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں کو جو بنایا ہے وہ نبی کے صدقے ہی سے بنایا۔ ساری کی ساری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں، ساری کی چیزوں کو اللہ پاک نے نبی ہی کے صدقے میں بنائے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو تو پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ نبی کے صدقے میں تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ نبی کے صدقے میں میرے اور آپ کا وجود ہوا۔ اگر نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے میرے دوستو، میرے اور آپ کا وجود نہیں ہوتا، بلکہ ساری کائنات کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے نبی کے صدقے ساری کی ساری چیزوں کو بنایا۔ بزرگان محترم، اب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو ربیع الاول کی جب 12 تاریخ آتی ہے خوشیاں منانے میں لگے ہوئے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو بھیجا تھا اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر 27 کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہوں وہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم لوگ دنیا میں آ گئے، عبادت تو کر رہے ہیں، جیسی عبادت کرنے کا حق ہے ویسی عبادت ہم لوگ آج نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا حق ہے، اس کی معرفت کو پہچاننے کا حق ہے، میرے دوستو اس طرح میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو اللہ پاک کھڑا ہے تو بغیر پلر کے کیسے کھڑا ہے؟ اتنی بڑی زمین بچھائے ہیں تو کیسے بچھائے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر اتنا بڑا آسمان کھڑا ہوا، نہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کوئی پلر آڑ موجود ہے، نہ کوئی ستون بنا ہوا ہے، نہ کوئی لکڑی کے ذریعے آسمان کو کھڑا کیا گیا ہے، نہ درمیان میں کوئی مضبوط چیز بنا کر کے آسمان کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان اس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، کوئی چیز، کوئی پلر، کوئی ستون آسمان اور زمین کے درمیان میں موجود نہیں ہے، پھر بھی اتنا بڑا آسمان ہزاروں سال سے ٹھہرا ہوا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا آسمان کھڑا تو کیسے کھڑا؟ اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے میرے دوستو؟ وہ تنے تنہا یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو ہزاروں سال سے بغیر پلر کے زمین کے اوپر اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ اگر انسان گہرائی میں جائے گا، اس کے ڈیپ میں جائے گا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اس کی عقل حیران ہو جائے گی۔ اس کی عقل، اس کا دماغ، اس کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت ہے۔ تو الغرض تو میں بتا رہا تھا میرے دوستو، اللہ پاک نے نبی کے صدقے اتنی چیزوں کو بنایا ہے۔ آج اسی نبی کا نام لے کر میرے دوستو نئی نئی چیزیں اسلام میں داخل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نئی نئی چیزوں کا ایجاد داخل کر کے دین کا لیبل لگایا جا رہا، قرآن و حدیث کا لیبل لگایا جا رہا، نبی کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نئی نئی بدعت والی چیزوں کو شریعت میں داخل کر کے میرے دوستو حضرات انبیاء کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ نئی نئی چیزیں شریعت میں داخل کر کے حضرات صحابہ کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نئی نئی چیزیں دین میں داخل کر کے حضرات اولیاء کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نئی نئی چیزیں شریعت میں ایجاد کر کے بزرگان دین کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے دوستو، جو جاہل قسم کے لوگ نئی نئی چیزیں شریعت میں داخل کر کے، نئی نئی چیزیں شریعت میں ایجاد کر کے اس کو قرآن و حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کو شریعت کا حوالہ دے رہے ہیں، نبی کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، حضرات صحابہ کا حوالہ بتا رہے ہیں، حضرات انبیاء کا حوالہ بتا رہے ہیں۔ میرے دوستو، دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دور دور تک آپ حضرات مطالعہ کریں گے، تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے، تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے، حضرات اکابرین کی لکھی ہوئی کتابوں کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو آپ حضرات کو پتہ چلے گا یہ جو 12 ربیع الاول آنے والا ہے، اس کا ثبوت میرے دوستو دور دور تک آپ چاہے قرآن مجید اٹھا لیجئے گا، آپ چاہے احادیث رسول اٹھا لیجئے گا، آپ چاہے تفسیر کی کتابیں اٹھا لیجئے گا، آپ چاہے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر تمام کتابوں کا مطالعہ کیجئے گا۔ میرے دوستو، 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانے کا ثبوت کہیں بھی مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ بھئی آپ 12 ربیع الاول کے دن اتنی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ سال بھر آپ خوشیاں منائیے، کون روک سکتا ہے؟ روزہ آپ خوشیاں منائیے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ سال کے 12 مہینے کے 30 دن اور ایک ہفتے کے 7 دن اور 1 گھنٹے ایک دن کے 24 گھنٹے آپ حضرات کے پاس موجود ہیں۔ آپ
ہم سال کے 12 مہینے نمازوں سے بھی دور رہے. ہاں اللہ ماشاءاللہ ایک طبقہ وہ ہے میرے دوستو جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، جس کی بنیاد پر وہ پانچوں وقت میں اللہ کے گھر میں آ کر حاضری دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر 5 مرتبہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. لیکن کتنے انسان ایسے میرے دوستو بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، سارا کا سارا سال مسجد سے دور رہے، سارا کا سارا سال جانوروں کی طرح کھاتے رہے، سارا کا سارا سال گپ شپ میں اپنی جوانی کو گزارتے رہے. سال کے 12 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے، جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے میرے دوستو، ان کو آسمان اور زمین نظر نہیں آتی. کتنے لوگ ہیں میرے دوستو اس بدعت والے کام میں مبتلا ہیں، بولتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اس لیے کہ یہ حضرات علماء کا فریضہ، حضرات علماء کی میرے دوستو یہ ذمہ داری ہے کہ امت جب جہنم کے کنارے پر پہنچ رہی ہے، یہ امت جب جہنم میں گر رہی ہے، تو حضرات علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کو جہنم میں گرنے سے روکے، جہنم میں گرنے سے بچائے. یہ حضرات علماء کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے دوستو ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آئی، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے گلیوں کو سجایا جا رہا ہے. ابھی کل میں جہاں پر امامت کرتا ہوں، اس لیے کہ جمعہ میں صرف ایک مرتبہ یہاں پر خطابت کا موقع ہے، جہاں پر میں امامت کرتا ہوں. کل رات میں عشاء کی نماز سے پہلے ایک انجینئر سے ہماری ملاقات ہوئی. روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتے، چاروں وقت میں ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر الحمدللہ نماز ادا کرتے. کل عشاء میں 10 منٹ پہلے وہ اچانک پہنچ گئے، سلام کیا، ایسے بیٹھا ہوا تھا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے آ کر بڑی عجیب بات کہی. انجینئر صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں ٹانگری روڈ میں آ کر، چونکہ ان کا گھر مسلم کالونی کے پاس ہے، ڈی جے ہلی پولیس اسٹیشن جہاں پر ہے اس وقت نیا پولیس اسٹیشن، اس کے بالکل اپوزٹ میں وہ انجینئر صاحب کا گھر ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں ٹانگری روڈ میں آ کر تقریباً 25 سال سے زائد ہو چکے ہیں، تقریباً 10 سال سے یا 15 سال سے میں یہ رسم و رواج یہاں پر دیکھ رہا ہوں، مطلب ہے کہ بنگلور کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، ہر مسلمان، انہوں نے تخصیص نہیں کیا اس میں بچے جاتے ہیں، اس میں نوجوان جاتے ہیں، اس میں بوڑھے جاتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے جو کہا مطلق بات کہی. وہ کہنے لگے کہ حضرت سال کے 12 مہینے ایک نوجوان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا. سال کے 12 مہینے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا وقت جب آتا ہے، کوئی نوجوان آگے آ کر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے، گھر گھر جا کر اللہ رسول کی بات کو پہنچانے کے لیے کوئی نوجوان آگے نہیں آتا. جب ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ بزرگوں دوستوں بقیہ نمازوں کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیے، دین اور ایمان کی یقینی اور ضروری بات ہوتی، کوئی آدمی بیٹھنے کے لیے 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب گشت کا موقع آتا ہے تو 2-3 افراد ہوتے ہیں، بقیہ پورا کا پورا مجموعہ، پورا محلہ نماز پڑھ کر چلے جاتا. واقعہ لمبا ہے، انہوں نے لمبی تفصیل، لمبی فہرست بتائی. انہوں نے کہا کہ سال کے 12 مہینے میں جب دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے، کوئی آدمی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے ہی یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے،
ربیع الاول کی 12ویں تاریخ آتی ہے، کیا نوجوان ہے، کیا بچہ ہے، کیا برا ہے، حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، جس کام کو کرنے کے لیے نبی نے اجازت نہیں دی، آج اس کام کو کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کی صبح سے لے کر شام تک ہر ایک آدمی اس بدعت والے کام میں ملوث ہے، اس بدعت والے کام میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غیر مسلم اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے، آپ مجھے بتائیں۔ ابھی غیر مسلموں کی عید چل رہی ہے، ان کی عید ہے، وہ منائیں گے خوشیاں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے خیر خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا دو مومنوں کے لیے خیر خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافروں کے لیے تو جنت ہے۔ وہ خوشیاں منائیں گے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسلمان دنیا میں عبادت کرنے کے لیے آیا اور 12 ربیع الاول آیا اور ایسی خوشیاں منا رہا ہے اور ایسی خوشیاں منا رہا ہے، میرے دوستوں دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی جشن عید میلاد النبی منا رہا ہے، میرے دوستوں کوئی جلوس بانٹ رہا ہے، کوئی بریانی پکا کر کھلا رہا ہے، کوئی پانی بانٹ رہا ہے، کوئی ڈی جے لگا رہا ہے، کوئی میوزک لگا رہا ہے، کوئی گانے لگا رہا ہے، اتنے پر بس نہیں میرے دوستوں، مسلمان ہو کر ناچ گانے لگا کر اور اس میں ناچ بھی رہا۔ ارے ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایک طرف میوزک بچ رہی ہے، ایک طرف گانے بج رہے ہیں، ایک طرف قوالیاں بجائی جا رہی ہے، اور ایک طرف دیکھیں میرے دوستوں ہم نبی کے غلام ہیں۔ کون ہیں ہم؟ نبی کے غلام ہیں۔ میں آپ سے اگر ایک سوال کروں تو آپ یہی جواب دیں گے کہ ہم سب کو نبی سے سچی محبت ہے، ہم سب کو نبی سے سچی محبت ہے، ہم سب نبی کے سچے عاشق ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جسم کے رگے رگ کے اندر میرے دوستوں نبی سے سچی محبت ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ 12 ربیع الاول کے دن جو جلوس نکالا جاتا ہے، جو خوشیاں منائی جاتی ہے، جو ڈی جے لگائے جاتے ہیں، میرے دوستوں جو شراب پی جا رہی ہے، وہی پانی بانٹ رہا ہے، کوئی ڈیکس لے کر اپنے اس ہاتھ سے سن رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے نبی کا نام لے کر، نبی کا حوالہ دے کر، حضرات صحابہ کا لیبل لگا کر میرے دوستوں قرآن و حدیث کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ خوشی جو 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آیا تھا؟ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ حضرات کو پتا چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 12 ربیع الاول کا دن، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ 20 پر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہوئی تھی۔ نہ اللہ کے نبی نے کبھی 12 ربیع الاول کے دن کسی نبی کا جلوس نکالا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اپنے نام کا جلوس نکالا تھا؟ نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نہ جلوس نکالا، نہ میلاد بنایا، نہ خود کیا، نہ اپنے حضرات صحابہ کرام کو خوشیاں منانے کا حکم دیا۔ آگے بڑھیے، حضرات صحابہ کرام کی زندگی پر ہم روشنی ڈالیں گے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، یہ ربیع الاول کی 12 مبارک تاریخ میرے دوستوں حضرت ابو بکر کے دور میں 2 مرتبہ آئی ہوئی تھی۔ نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول کے دن نہ جلوس نکالا اور نہ دوسروں کو نکالنے کا اس کا حکم دیا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی ہوئی تھی، نہ انہوں نے خود منایا نہ کسی کو منانے کا حکم دیا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
نہ کبھی جلوس نکالا، نہ کبھی میلاد بنایا، اور نہ کسی دوسرے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دیا۔ میرے دوست اور آگے بڑھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ ربیع الاول کی تاریخ 5 مرتبہ آئی ہوئی تھی۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ 12 تاریخ کو نہ انہوں نے کبھی جلوس نکالا تھا اور نہ کبھی کسی کو نکالنے کا حکم دیا۔ میرے دوست اور آگے بڑھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کون سے امام ہیں میرے دوستو؟ آج دنیا کے اندر سارے کے سارے انسانوں میں اکثر انسانوں کا طبقہ، اکثر مسلمانوں کا طبقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتی ہے۔ وہ امام کے دور میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ 40 پر 7 مرتبہ آئی ہوئی تھی۔ 40 پر 7 مرتبہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہوا تھا۔ میرے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو انہوں نے جلوس نہیں نکالا، کبھی بھی انہوں نے ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو میلاد نہیں منایا، کبھی بھی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو انہوں نے خوشیاں نہیں منائی۔ میرے دوستوں اور آگے بڑھیے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں میرے دوستوں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ 65 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 60 پر 5 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ تاریخ آئی ہوئی تھی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہوا تھا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، میرے دوستوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی بھی انہوں نے جلوس نہیں نکالا تھا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں میرے دوستوں ربیع الاول کی تاریخ 70 مرتبہ آئی ہوئی تھی۔ کبھی بھی انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے جلوس کو نہیں نکالا تھا، کبھی بھی انہوں نے ڈی جے نہیں لگائے تھے۔ اتنی لمبی فہرست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہوں، اور بھی لمبی فہرست ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوا تھا، حضرات صحابہ کے دور میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوا تھا، حضرات اولیاء کے درمیان یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہوا تھا۔ میرے دوستوں، بزرگان دین کے دور میں یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہوا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کے سچے عاشق نہیں تھے؟ کیا ان کو نبی سے سچی محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے دلوں کے اندر نبی کی عظمت اور محبت نہیں تھی؟ میرے دوستوں، سوچنے کی بات ہے اور کرنے کی بات ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدعت والے کام کو نہ خود کیا ہے اور نہ کرنے کی اس کی اجازت دی ہے، نہ اس کے بعد حضرات صحابہ نے اس کام کو کیا ہے، نہ اس کے کرنے کی اجازت دی ہے، نہ حضرات اکابرین نے اس کام کو کیا ہے، نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے دوستوں، نئی نئی چیزیں آج شریعت کے اندر داخل کر کے ہم لوگ قرآن اور حدیث کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ تھا، بڑا بہترین واقعہ تھا، وقت کا تقاضا ہے، وقت ہو چکا ہے، صرف 2 پوائنٹ کی باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کبھی وقت ملے گا تو میں عرض کروں گا۔ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون گزرے؟ بولو بھائی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ان کے دور میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا سیاہکار تھا۔ انتقال ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ ایک زندہ انسان خواب میں دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا گنہگار ساری زندگی گناہوں میں گزار دیا، ساری کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ اس کا انتقال ہوا، ایک زندہ انسان خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ گنہگار جنت میں ٹہل رہا، جنت کے باغات میں گھوم رہا۔ اب دیکھنے والے انسان نے خواب میں دیکھا اتنا بڑا گنہگار اور جنت میں چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ میرا خواب جھوٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں یہ جو خواب دیکھ رہا ہوں غلط ہو سکتا ہے۔
جیسے اس کے ذہن میں یہ بات آئی، وہ جو گنہگار بندہ تھا، وہ جو جنت میں چلا گیا تھا، وہ جو زندہ انسان خواب دیکھ رہا تھا، اس سے کہنے لگا گنہگار انسان، اے اللہ کے بندے، جو تو خواب دیکھ رہا ہے وہ خواب سچا ہے۔ اس وقت میں جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں، اس وقت میں جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہوں، اس وقت میں جنت کی نعمتیں مزے سے استعمال کر رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ وہ گنہگار انسان کہنے لگا کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا تو میں لرز رہا تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا، کیا ہوگا کہ میرا نام اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ میری ساری زندگی کے اندر گناہ تھے، میری ساری زندگی کے اندر کوئی نیک اعمال نہیں تھے، اب کیا ہوگا؟ میں ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، میرے جسم کے اندر کپکپی آ رہی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں میری حاضری ہوئی تو اللہ پاک میرے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے میرے اس منظر کو دیکھ کر میرے سے پوچھنے لگے، اے میرے بندے، تو ہمیں اپنے ساتھ کیا لے کر آیا؟ اللہ پاک گنہگار انسان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے میرے بندے، تو میرے پاس آج کون سی چیز لے کر آیا ہوگا؟ وہ جو گنہگار تھا، وہ جو سیاہکار تھا، اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، میں کچھ لے کر نہیں آیا ہوں، اے اللہ، میں اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہوں یہ میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جو جاننے والے جو آپ ہیں۔ اے اللہ، میں کیا لایا ہوں مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، آپ کو بہتر معلوم ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا لایا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس بندے کا یہ جواب سننا ہی تھا، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، آؤ میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنا کر جنت میں پورے اکرام اور اعزاز کے ساتھ داخل کرو۔ چنانچہ فرشتوں کو جیسے حکم ہوا، فرشتے وہ بندے کو لے کر جنت میں جا رہے تھے۔ اب جاتے جاتے گنہگار بندہ ہے، سیاہکار بندہ ہے، کتنا بھی گناہ کر لے وہ اللہ ہی کا بندہ ہے۔ جاتے ہوئے بندے کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ پاک سے ایک سوال کر لوں، اللہ پاک سے ایک سوال کر لوں، اے اللہ، میں اتنا بڑا گنہگار تھا، آپ مجھے بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں بھیج رہے ہیں، اللہ پاک سے سوال کر لوں۔ چنانچہ وہ گنہگار بندہ اللہ پاک سے سوال کر لیا، اے اللہ، میرا وہ کون سا عمل تھا جس کی بنیاد پر آج مجھے بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں آپ بھیج رہے ہیں؟ اے اللہ، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے کس عمل کی بنیاد پر آج میں جنت کو جا رہا ہوں، کس عمل کی بنیاد پر آج مجھے جنت کا لباس پہنایا جا رہا ہے، کس عمل کی بنیاد پر آج مجھے جنت کا مہمان بنایا جا رہا ہے، کس عمل کی بنیاد پر آج مجھ جیسے حقیر گنہگار فقیر لاچار کو جنت کا وہ لباس پہنایا جا رہا ہے؟ اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ ڈرتے ہوئے گنہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جو جواب دیا، میرے دوستو، اللہ پاک نے کہا کہ میرے بندے، جب تو دنیا میں تھا، ایک مرتبہ راستے سے میرے ولی کامل حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، اے میرے بندے، تو نے صرف محبت کی نگاہ میرے ولی پر ڈالا تھا، میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ تو جنتی ہے۔ میرے دوستو، صرف ایک اللہ کے ولی پر محبت کی نظر ڈالنے کی بنیاد پر اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر رہے، کوئی حساب اور کتاب نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو ولی کے اوپر ایک محبت کی نظر ڈالنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ میرے دوستو، اگر اس نبی کی ایک ایک سنت کو ہم زندگی کے اندر سجا لیں گے تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی بنیاد پر اتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو،
ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آنے سے پہلے یہ بدعت والے کام کو میں اور آپ ختم کرنا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے میرے دوستوں امتی ہیں۔ ہم ایسے کام نہ کریں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے نبی پر انگلی اٹھائیں۔ ارے آج اگر ہمارے باپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی اگر ہمارے ماں کے متعلق اللہ نہ کرے گالی دے دے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہم نبی کا نام لے کر اسی نبی کے نام پر ڈی جے لگائے، اسی نبی کا نام لے کر میوزک لگائے، اسی نبی کا نام لے کر سارے محلے والوں کو ہم پریشان کریں، اسی نبی کا نام لے کر ہم سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، ہم اسی نبی کا نام لے کر قرآن اور حدیث کا نام لے کر ہم اس کو بدنام کریں۔ میرے دوستو یہ سب بدعت والے کام ہیں، یہ سب رسم و رواج ہے۔ میں آپ سے ایک آخری سوال کر کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اگر ڈی جے لگاتے ہوئے سنتے ہوئے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے دوستو، اگر یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئے اور اسی وقت فرشتے کو بھیج کر اگر اللہ پاک ہماری روح کو قبض کر لے تو ہم اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے دوستو یہ ایسا خطرناک زمانہ چل رہا، ایسا دور چل رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل، ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے۔ ایمان تو ہم سب کو نصیب ہو گیا، ایمان کی حالت میں ہم لوگ زندگی کو گزار رہے ہیں، موت کس حال میں آئے گی کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہم ایسے کام نہ کریں، ہم ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے شریعت پر دھبا آئے، ہم ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے قرآن اور حدیث پر دھبا لگے، ہم ایسے کام نہ کریں کہ جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے سارے کائنات کو بنائے ہیں وہ نبی پر آنچ آ جائے، ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو بدعات والے کام میں ملوث ہو کر اپنے وقت کو برباد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔